میرے شکوے کو سمجھا تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس شعر میں جو بھی ہم نے شعر پڑھا ہے، اس میں شاعر ترجمانی کر رہا ہے انسان کے دکھ کی، کیونکہ انسان کی فطرت ایک آرام دہ فطرت تھی۔ اس میں محنت، مشقت، جنگ و جدال، آزمائش و امتحان، ایسا کوئی عناصر اس کی فطرت میں موجود نہ تھا۔ جنت میں بیٹھا عیش و عشرت اور من چاہی زندگی گزار رہا تھا، بس ایک غلطی نے اسے مشقت میں ڈال دیا اور دنیا کی تشکیل ہو گئی۔ پھر رب العزت نے فرمایا، اب دنیا میں رہ کر آؤ میری طرف، نیکیوں سے خریدو جنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جیسے کہ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، اس کے 2 رکوع کا ترجمہ تفسیر کیا تھا، جس میں پروردگار عالم لوگوں سے مخاطب تھے اور ان لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تم مردہ نہیں کہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور پروردگار عالم آزماتا ہے تم کو ہر چیز سے، خوف سے، بھوک سے، نقصان سے، مال سے، جان سے، ثمرات سے، غرض کے ہر چیز سے، اولاد سے، ماں باپ سے، ہر چیز سے پروردگار عالم تم کو آزماتا ہے۔ تب ان ساری آزمائش سے تم جب پار ہو کے نکلتے ہو اور صبر کرتے ہو تو پھر پروردگار عالم ان لوگوں کے لیے فرماتا ہے کہ اے نبی، خوشخبری دو ان صبر کرنے والوں کو۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں آگے ارشاد فرما رہے ہیں رب العزت، ارشاد ربانی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، تو جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی مصیبت تو وہ لوگ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے ان لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں جنہوں نے صبر کیا، ہر تکلیف میں، ہر آزمائش میں پورے اترے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے تو ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں کل بھی جانا تھا، آج بھی چلے جائیں گے، تو حاضر ہیں، جتنی جلدی بلا لے ہم کو۔ کیونکہ مرد مومن کی تو نشانیاں ہی یہی ہیں کہ جب موت آئے تو مسرت کے ساتھ چہرے پر اطمینان، ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو اور اس طریقے سے وہ خوشی خوشی جانے کو راضی ہوتا ہے، اور یہی ایمان کی پہچان ہے۔ اور بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ اسے فکر ہے کہ جو لمحہ آ رہا ہے اس کا اسے حساب دینا ہے۔ تو جتنی عمر بڑھ رہی ہے حساب بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، ہاں کفاروں کے لیے یہ ایک بیش بہا خزانہ ہے، جنت ہے، جس میں ان کو ہر طرح سے وہ آرائش اپنی زندگی میں کیے بیٹھے ہیں، مطمئن ہیں، خوش ہیں، غافل ہیں۔ ان کو مرنے کی یا مرنے کے بعد یا اللہ تعالیٰ کی حاضری کے سامنے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہوں گے، حاضر ہوں گے، جواب دیں گے، ان کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، وہ بے فکر ہو کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو پروردگار نے بھی ان کو دنیا میں مست کر کے رکھا ہوا ہے کہ لو جی لو تم اپنی زندگی۔ تو کفار کے لیے، کافروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے، اور مومنوں کے لیے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ اولئک ھم المہتدون۔ ایسے ہی لوگوں پر عنایات ہیں ان کے رب کی اور رحمت کی بھی، اور وہی ہیں سیدھی راہ پر۔ اس میں بھی پروردگار اہل ایمان والوں کی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں، ان پہ جو انعامات کی بارش پھر پروردگار عالم کر رہے ہیں، جو انہوں نے صبر کیا، پروردگار کے لیے جو بھی تکلیفیں آتی رہیں لیکن دین حق میں قائم رہے اس پہ اور صبر کرتے رہے اور ہر آزمائش میں گزر کے پاس ہوئے۔ تو رب العزت کیا فرما رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہر وقت پروردگار عالم کی عنایات کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے،
اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ واقعتاً انہوں نے یہ ہدایت اختیار کر رکھی ہے، اور جو ایسے مراحل پر ٹھٹک کر رہ جائیں گے، یا پیٹھ موڑ لیں گے، یا پیچھے رہ جائیں گے، یا منہ موڑ لیں گے، تو گویا کہ یہ ختم ان کا معاملہ، یعنی کہ وہ دنیا بھی ان کے لیے بے معنی اور آخرت میں تو ہے ہی پھر حساب کتاب۔ تو پروردگار کی رحمت بھی انہی پر نازل ہوتی ہے جو یہ سارے امتحانات سے گزر کر رب العزت کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، اور ہر امتحان میں صبر اور تحمل کے ساتھ بہتری کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کا صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پروردگار کی رضا میں راضی رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کچھ بھی برا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، تو ان کے لیے وہی کرتا ہے جو ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے، تو وہ رب کی رضا میں ہر حال میں راضی رہتے ہیں، تو رب بھی ایسے بندوں سے راضی ہو کر پھر اپنی انعامات کی بارش کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور ہدایت اختیار کرنے اور اس کی آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔